آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مہر جہاں مرحومہ بنت مرزا عابد علی بیگ صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک زن مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس، اسی مناسبت سے قرآن مجید کا اتنا مشہور، اتنا معروف، اتنا جانا، اتنا پہچانا کہ تقریباً ہماری قوم اور ملت کے بچے بچے کو یہ سورہ یاد ہے، جسے انا اعطینا کہا جاتا ہے۔ یہ یوں کہا جائے کہ خود میں اپنی بات کر رہا ہوں، قوم کی نہیں، کہ قیصر عباس کو پورا قرآن یاد ہو یا نہ یاد ہو، مگر وہ سورہ جو سکون پیغمبر کا ذریعہ ہے اسے بہرحال میں نے یاد کر رکھا ہے۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ تقریباً 3 سال کے بعد آپ کے درمیان آپ کی محبتیں مجھے کھینچ لائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مگر یہ سفر اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اتنے دنوں کے بعد آنے کے بعد اگر نفس کی اصلاح کا جوہر دنیا کے حوالے نہ کیا جائے یا سننے والوں کے حوالے نہ کیا جائے تو یہ سراسر مقصد حسین سے خیانت ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی مجلس، مختصر سی گفتگو، چونکہ ایک فرمائش بھی تھی کہ شہزادی کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اولاً سیرت آل محمد کو سننے کے لیے میسم جیسا کلیجہ درکار ہے۔ لفظی اعتبار سے منبر سے بیان کرنا اور ہے اور مجمع کا خوش ہو جانا اور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیرت آل محمد کو سننے کے لیے میسم کا کلیجہ چاہیے، سلمان کا ایمان چاہیے، ابوذر کا حوصلہ چاہیے۔ اللہ انہی شخصیتوں کے توسل سے یہ ساری چیز ہمیں بھی عطا کر دے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم علی کے قدموں پر قدم تو رکھ کے چلنے کی ہمت خاطی ہونے کی بنیاد پر نہیں کر سکتے، اگر سلمان کے پیچھے بھی ہم نکل پڑے تو یہ طے ہے کہ نجات یقینی ہے۔ مگر اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک 10-15 منٹ کا الگ سے مقدمہ جو اس آیت سے الگ ہے اور اپنے بزرگوں سے، قبلہ سے، اپنے سارے ارباب علم سے اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ کوئی روایت نہیں، کوئی درایت نہیں، صرف ایک ذہنی خاکہ ہے، وہ اپنے مجمع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ متعدد طریقے سے مجلسوں کے اوپر لوگ حملہ کر رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ یہ باتیں اپنی قوم کے نونہالوں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، 10 سے 15 منٹ کا مقدمہ جو میں نے مجلس کے وقت سے نکالا ہے، اس کا اصل آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ یہ ضروری ہے کہ کبھی ہم اس پہ غور کریں کہ ہمارے بزرگوں نے مجلس حسین ہی کو ایصال ثواب کا مرکز کیوں بنایا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ یہ سوال صرف اگر پہنچ گیا تو جواب خود بخود آسان ہو جائے گا کہ ہمارے بزرگوں نے مجلس حسین ہی کو ایصال ثواب کا مرکز کیوں بنایا۔ ایصال ثواب کے ایک نہیں 1000 طریقے ہیں، اور بھی طریقے ہیں،
مگر کسی کو مرکزیت کا درجہ نہیں ملا ہے۔ کتابیں بٹیں گی مگر مجلس کا مقدمہ بنے گی۔ ایصال ثواب کے نام پر کتابیں بانٹی جاتی ہیں، وظائف الابرار ہے، قرآن ہے، دعا کی کتابیں اور دوسری کتابیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی اسے تقسیم کر دیا جائے۔ مجلس پہلے ہوگی تب کتاب بانٹی جائے گی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ہزارہا طریقے ایصال ثواب کے ہیں، مگر کسی کو مرکزیت کا درجہ نہیں ملا ہے۔ مرکزیت کا درجہ اگر دیا گیا ہے تو مجلس حسین علیہ السلام کو یہ درجہ حاصل ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آج تک آپ نے کوئی ایسا اشتہار نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ قرآن مجید بانٹا جائے گا، آپ آئیے سورہ فاتحہ پڑھیے، قرآن مجید لیجئے، چلے جائیے، مجلس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی نظروں میں کوئی ایسا اشتہار آپ کی پوری زندگی میں گزرا ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں بغیر دلیل کے اپنی بات کو واپس لے لوں گا، آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کروں گا۔ دیکھیے، یوں بھی آج کے دور میں دعوت ذو العشیرہ کے بعد سے یہ چلن رائج ہے کہ مجلسوں میں آنے والا مجمع کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سوسخانی اور پیشخانی کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ آدھی مجلس کے گزر جانے کا انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ جب مولانا مصائب پر آ جاتے ہیں تب آتے ہیں تاکہ تبرک سے محروم نہ ہونے پائیں۔ یہ در حسین ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ جو جس نیت سے آتا ہے مولا اسی اعتبار سے نوازتے ہیں۔ اور فرمائے، جو جس نیت سے در حسین پر، در شہزادی پر آتا ہے، اہل بیت اسے نوازتے ہیں۔ مگر ہے ایسا دیکھا گیا، ہو سکتا ہے اس علاقے میں ایسا کلچر نہ ہو مگر ہماری طرف زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہماری طرف کا کوئی یہاں ہوگا تو اس بات کی شہادت دے گا کہ آج تک کوئی ایسا اشتہار نہیں نکلا کہ مومنین جمع ہوں، خالی کھانا کھلایا جائے گا، کھانا کھائیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، چلے جائیے، مجلس نہیں ہوگی۔ حالانکہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے مجمع بہت ہوگا۔ میں یوں ہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تجربہ کیا جائے، شاید مجمع زیادہ ہو، مگر آج تک کوئی ایسا اشتہار نہیں نکلا کہ صاحب مجلس نہیں ہوگی، خالی کھانا کھلایا جائے گا، آئیے کھانا کھائیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، چلے جائیے۔ بڑی فکری لفظ اور گہری لفظ اصلاح کے نام پر اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں تاکہ میرے آنے کا حق ادا ہو جائے۔ جو لوگ مجلسوں میں خالی کھانے کے نام پر آتے ہیں وہ بھی آنے کے لیے تیار نہ ہوں گے اور ہر جگہ اعلان کرتے نظر آئیں گے کہ جب مجلس نہیں ہو رہی ہے۔ توجہ دے آپ، وہ یہی کہتے نظر آئیں گے کہ صاحب جب مجلس نہیں ہو رہی ہے تو جانے کا کیا فائدہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ دنیا کا ہر آدمی اگر اپنی غیرت بچا رہا ہے تو مجلس کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد۔ ایسے آگے آ جائے، جگہ تو ادھر بہت ہے، ایسے تھوڑا آگے آ جائے آپ لوگ، اور آگے آ جائے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بہرحال تو ایصال ثواب کے 1000 طریقے ہیں شریعت حقہ میں، مگر کسی کو مرکزیت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ مرکزیت کا درجہ کسے دیا گیا؟ مجلس حسین کو۔ مثلا مرنے والے کی طرف سے قرآن پڑھا جائے، بہترین ایصال ثواب۔ مرنے والے کے لیے نمازیں پڑھی جائے، بہترین ایصال ثواب۔ مرنے والے کے نام پر کوئی عزاخانہ تعمیر کروا دیا جائے۔ جب تک مجلس ہوتی رہے گی، دیکھیے یہ عزاخانہ جب بھی بنا ہو مجھے نہیں معلوم، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج مجلس ہو رہی ہے تو جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے اسے بھی ثواب مل رہا، جو مجلس کروا رہا ہے اسے بھی ثواب مل رہا ہے، اور اس عزاخانے کی تعمیر میں جس نے ذرہ برابر بھی حصہ لیا ہے
مجھے نہیں معلوم کتنا زمانہ گزر گیا، 100 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 150 سال گزر گئے، جتنے دن بھی گزر گئے، مگر 100 150 سال پہلے، 50 سال پہلے جس نے ذرہ برابر بھی حصہ لیا ہے اسے اتنا ہی ثواب مل رہا ہے، یعنی 100 برس کا فاصلہ ثواب میں کمی نہیں واقع کر پا رہا ہے۔ نہیں، اگر میرے بچے متوجہ ہوں تو میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، 150 برس کا درمیان کا عرصہ ایصال ثواب میں کوئی کمی نہیں واقع کر رہا ہے، جتنا ثواب اس مومنہ کو ملنے والا ہے جس کے چہلم کی مجلس ہے، اتنا ہی ثواب اس مرد مومن کو ملنا ہے جس نے یہ عزاخانہ بنوایا ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام آج کے 1400 برس پہلے ابو طالب نے اپنا گھر شریعت قدا بنا کر نبی کے حوالے کر دیا۔ کلمہ کوئی پڑھے گا ثواب ابو طالب کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ کلمہ کوئی پڑھے گا لیکن شریعت قدا بنا کر ابو طالب نے اپنا گھر پیغمبر کے حوالے کر دیا۔ اور کمال فکر و حیرت یہ ہے کہ اسلام کا پہلا جلسہ مکے میں ہو رہا ہے جہاں خدا کا اپنا گھر ہے، مگر اسلام کا پہلا جلسہ خدا کے اپنے گھر میں نہ ہو پایا۔ اسے ایک ایسے گھر کی تلاش تھی جہاں سب اصلی ہو، کوئی نقلی نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یا علی شکر گزار، جزاک اللہ یا علی، شکر گزار ہوں۔ میں چونکہ اس نام پر 10 منٹ 15 منٹ لینا چاہتا تھا، لہذا گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے بزرگوں نے مجلس حسین کو مرکزیت کا درجہ دیا۔ تدفین کے بعد فوراً یہ فکر لاحق ہو جاتی، صاحب فاتحے کی مجلس ہونی ہے، سیوم کی مجلس ہونی ہے، یہ انتظام، وہ کام، ان سے پڑھوایا جائے، انہیں بلایا جائے، یہ سارے مرحلے، جبکہ ہزارہ طریقے ہیں مگر کسی کو مرکزیت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ مرکزیت کا درجہ جو ہے وہ فقط اور فقط کس کو ملا ہے؟ مجلس حسین کو۔ مرنے والے کو پہلا ثواب مجلس حسین سے کیا ملتا ہے؟ اگر یہ بات پہنچ گئی تو حق 40واں ادا ہو جائے گا۔ اس مجلس سے مہر جہاں مرحومہ کو پہلا ثواب کیا ملا وہ آپ کے حوالے کر دوں۔ کیوں ہمارے بزرگوں نے مجلس حسین کو مرکزیت کا درجہ دیا؟ نماز پڑھی جائے، میں انکار نہیں کرتا، بہترین ایصال ثواب۔ مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کی جائے، انکار نہیں کرتا، آپ غلط زاویے سے گفتگو نہ لیجئے گا، بہترین ایصال ثواب۔ مگر مرکزیت کا درجہ اسے نہیں حاصل ہے، اسے حاصل ہے۔ اب دلیل لا رہا ہوں، میں نے کہا روایت نہیں ہے، صرف حقیقت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اصل میں سابقہ دونوں چیزوں کے عمل میں انفرادیت پائی جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو مرنے والے کے لیے تو تنہا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو تنہا آپ پڑھ رہے ہیں، بقیہ لوگ بھی شامل ہو کر پڑھتے ہیں۔ مگر مجلس حسین وہ بنیادی عمل ہے کہ اس میں خالی ہم شامل نہیں ہے۔ فرش عزا بچھی شہزادی آ گئی، فرش عزا بچھی مولا علی آ گئے۔ توجہ دے، شکر گزار۔ کیوں اسے مرکزیت کا درجہ دیا؟ میں پھر معذرت چاہتا ہوں، آپ جملے کو غلط زاویے سے نہ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے 10 آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہترین ثواب ہے، مگر 10 الگ الگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے آج تک سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے، آپ کے اس عمل میں کوئی معصوم شامل ہوتا ہے؟ اگر کسی ایسے واقعی ڈیفالٹر خطیب سے بھی آپ نے سنا ہو جو مجلس میں سینکڑوں فاؤل کرتا ہو تو بھی آپ مجھے بتا دیجئے۔ نہیں، کہیں کوئی روایت نہیں ہے۔ مگر مجلس حسین وہ ایصال ثواب ہے کہ مجمع سے پہلے مادر حسین آتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مجمع سے پہلے مادر حسین آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب پہلا فائدہ مرنے والے کو کیا ملتا ہے؟
جیسے ہی ذاکر ممبر پر آیا، سوسخانی صاحب نے یہ دستور دیکھ لیا، برادر عزیز نے بڑا مختصر پڑھا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت فراہم کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ مگر انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ سب سے پہلے مرنے والے کے لیے یا مرنے والی کے لیے کیا گزارش کی؟ سورہ فاتحہ کی۔ واقعی یہ لفظیں ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں گے اور آپ مجھے یاد رکھیں گے۔ پہلا فائدہ مرنے والے کو کیا ملا؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد علی اعجاز۔ پہلا ثواب کیا ملا مرنے والے کو اس مجلس حسین سے؟ جو بھی آیا اس نے فقرہ کہا کہ آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا خالی یہ مجمع سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اگر مولا علی آئے ہیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سن لیا کہ شہزادی آنے میں امیر اور غریب نہیں دیکھتی، انسان کا خلوص دیکھتی ہیں۔ آل محمد کو مجلسوں میں نہ اچھے تبرک کے نام پہ بلایا جا سکتا ہے نہ بڑے خطیب کے نام پر۔ اگر خلوص سے آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ٹوٹے ہوئے جھوپڑے میں آنے کے لیے تیار ہے۔ توجہ دے آپ، پہلا بینیفٹ مرنے والے کو اس مجلس سے کیا ملا؟ جیسے ہی آنے والے نے ممبر پر یا سوسخانی میں یا جس زاویے سے بھی یہ بات کہی کہ آپ سورہ فاتحہ مرنے والی کے لیے پڑھ دیجئے، تو صرف کیا یہ مجمع سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اچھا، میں ایک اعلان کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلی سفر سے 10 سفر کا عشرہ تقریباً 9 سال پڑھا۔ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو میری یہ مجلس جو ہے وہ 1 کم 100 ہے۔ آج 99 مجلسیں میری رامپور میں پوری ہو رہی، میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے، اگر 5 سال کے بعد کوئی نیتا ملک کو اپنا سمجھ لیتا ہے تو میں نے تو 9 سال عشرہ پڑھا، لہذا میں خود بانی مجلس ہوں۔ میں ظاہری طور سے تسلیم بھائی، تنویر بھائی یا ان کے دیگر بھائیوں کا اور خانوادے کا شکر گزار ہوں اور آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، تو یہ میرا حق ہے، مجھے پڑھنا چاہیے۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ جب مجلس ختم ہوگی تو تبرک میں اپنے ہاتھ سے بانٹوں گا، اور جو مجھے صحیح سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائے گا، آپ گھبرائیے گا نہیں، میں نے یوں ہی یہ بات کہی۔ اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تبرک بانٹوں گا، تبرک بانٹنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے۔ مجلس حسین میں آئے ہوئے عزاداروں کے ہاتھوں تک کچھ پہنچا دینا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ توجہ دے آپ، اگر میں یہ اعلان کروں کہ صاحب میں تبرک بانٹوں گا، اور جو مجھے صحیح سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائے گا اسے تبرک ملے گا، تو آدھا مجمع مجلس ختم ہونے سے پہلے، دیکھیے ہر دور میں کچھ نہ کچھ بہانے رہے ہیں میدان چھوڑنے کے۔ آج کے دور میں بہترین بہانہ موبائل ہے، آپ جیب سے نکالیے گا، میں جیب سے نکالوں گا، اور چاہے گھنٹی بجی نہ ہو، سننے والا تو دیکھنے والا سمجھ لے گا سائلنٹ تھا، ہاں کاٹیے گا نہیں، مجلس میں ہوں، باہر نکل کے بات کرتا ہوں، آسانی سے میں نکل جاؤں گا، مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ لیکن اب تو اخلاق کا وہ مرحلہ آنے والا ہے کہ لوگ نماز میں بھی موبائل ریسیو کر لیں گے، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ توجہ دیا، تو اگر میں یہ اعلان کر دوں تو آدھا مجمع مجلس ختم ہونے سے پہلے چلا جائے گا۔ کیوں چلا جائے گا؟ کیا آپ کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے یاد، باقاعدہ یاد ہے، اور اگر آپ کو نہ یاد ہوگی تو کسے یاد ہوگی؟ جس کے مولا نے نوک نیزہ پر جا کے قرآن سنایا ہو، کیا اس کے چاہنے والے فرش اعضا پہ نہ سنائیں گے؟ ہے آپ کو یاد، مگر ذرا سے خدشہ، ایک ذرا سا گھبراہٹ، کہیں مولانا کو سنانے میں بھٹک گئے، کہیں مولانا کو سنانے میں بھٹک گئے، کہیں زیر زبر میں بدل گیا،
زبر زیر میں بدل گیا تو مولانا سوچیں گے اتنے بڑے ہو گئے اور ابھی سورہ فاتحہ سلیقے سے نہ یاد ہوئی، حالانکہ نہ آپ کا زیر زبر میں بدلے گا نہ زبر زیر میں بدلے گا۔ کیوں؟ لیکن یہی وہ حق پرست مجمع ہے کہ جو 1400 برس سے زیر ہے، ہم نے آج تک اسے زبر نہ ہونے دیا، اور جو زبر ہے ہم نے زیر نہ ہونے دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ خالی ایک ہلکی سی گھبراہٹ صاحب، کہیں ایسا نہ زیر زبر میں بدل جائے، زبر زیر میں بدل جائے، لہٰذا آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے جو اعلان کیا اس سے، دیکھیں فائلیں کئی ہیں، وقت نہیں ہے، میں واقعے کو جلدی سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جس ایک واقعے کو سنا کر مجلس مکمل کرنا چاہتا ہوں، ورنہ باتیں بہت سی ہیں، توجہ دیا۔ ہم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی، توجہ دیا، چاہے اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسہ ڈلوا لینے والا خطیب ہو یا پیدل آ کے پڑھنے والا ہو، کوئی لکھ کے دے سکتا ہے کہ اس کی پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ اللہ نے قبول کر لی؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی دے سکتا ہے لکھ کے؟ ہم دے سکتے نہیں، آپ دے سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے پڑھی، اللہ نے قبول کر لیا۔ پڑھنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا۔ میں گفتگو کو یہیں پہ روکے دے رہا ہوں تاکہ اصل مرحلہ مکمل ہو جائے۔ پہلا مرحلہ، ہم صحیح پڑھ پائے کہ نہیں پائے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ہماری پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیے، ہم بھی قرآن ہی پڑھ کے اپنے مرنے والوں کو بخشواتے ہیں، مگر دنیا سے الگ نرالا دستور ہے، ہمیں اپنے پڑھے ہوئے پر اعتبار نہیں ہے، تو فرش عزا بچھا کے انبیاء کو بلا لیتے ہیں، شہزادی کو بلا لیتے ہیں، مولا علی کو بلا لیتے ہیں۔ اگر مولا علی نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو کیا اب بھی سوال باقی ہے کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ کیا اب بھی یہ سوال باقی رہے گا؟ اگر پیغمبر سورہ فاتحہ پڑھ دیں تو کیا یہ پوچھا جائے گا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کیا رہا، رزلٹ کیا رہا؟ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی مجلس میں ائمہ ہمارے شرکت کر لیں تو اس کی نجات یقینی ہو جائے۔ صرف اہل بیت شرکت کر لیں تو نجات یقینی ہو جائے۔ جس علی کی ایک ضربت ثقلین سے بھاری ہو، اس کا پڑھا ہوا سورہ فاتحہ کتنی اہمیت رکھتا ہوگا۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ یہ چھوٹا سا مقدمہ جس میں 5 منٹ زیادہ لگ گیا، میں دوسرے زاویے سے اسے انشاءاللہ کور کر لوں گا کہ پہچانیں آپ ایک زن مومنہ کی اصال ثواب کی مجلس، اور یہ کہا گیا کہ سیرت شہزادی پر کچھ روشنی ڈال دے۔ میں بغیر کسی تمہید کے ایک نہیں 1,00,000 بار کا سنا ہوا واقعہ مگر ایک نئی نہج سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے ہندوستانی خطیبوں کی پریشانی یہ ہے کہ وہ نیا خیبر لڑا نہیں سکتے۔ توجہ دیا، ہمارے ہندوستانی خطیبوں کی پریشانی یہ ہے کہ وہ نئی کربلا بنا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ خالی میرے لشکر کا نہیں ہے، مسئلہ لشکر کا بھی ہے کہ لشکر اسے برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ الحمدللہ، اللہ ہمارے ہاں کے سامعین کو سلامت رکھے۔ ابھی بہت حد تک فکریں تازی ہیں، شعور واقعی پہنچا ہوا ہے، لہٰذا ہم ہمت نہیں جمع کر سکتے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ سنے ہوئے واقعات خالی سمجھا دیے جائیں، یہی بہت ہے۔ صرف بات کیا ہے، ہم سن تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے۔ یہ علماء کرام بیٹھے، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان سے اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ اسلام خالی سنانے کا مذہب نہیں ہے،
بلکہ اسلام سمجھانا واجب جانتا ہے، اسی لیے تلقین میں ہر اس ماں کے ساتھ بلا فاصلہ افہام آتا ہے کہ خالی سننا کمال نہیں ہے، اسلام خالی سنانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام اصل میں سمجھانا چاہتا ہے، اس کا اصل ہدف سمجھانا ہے۔ اور اگر اب بھی میری بات میرے بچوں تک نہ پہنچی ہو تو زاویہ خطابت بتلا بھی جا سکتا ہے کہ جب غدیر کے میدان میں نبی غدیر کا خطبہ پڑھ رہے تھے، علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے، تو سن تو 1.25 لاکھ رہے تھے مگر سمجھ کتنے رہے تھے؟ اور اس ایک خطبے کے نہ سمجھنے کا اثر یہ پیدا ہوا کہ اسلام کتنی ٹکڑیوں میں بٹ گیا کہ اب تو ٹکڑیاں بھی نہیں بچی ہے کہ کوئی خانہ بھرا جائے۔ توجہ دے آپ، تو اسلام خالی سنانے کا قائل نہیں، سمجھانا چاہتا ہے۔ یہاں سے زیادہ 20 منٹ کے اندر فضائل کی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، مگر ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دے دیں عظمت محمد۔ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا، یہاں سے آپ مجلس کو مجلس بنا کے سن لیں۔ اتنی دیر مجھے جو پڑھنا تھا میں نے فضائل کے نام پر اور خطابت کے نام پر اپنے جو بھی ادنا اور اعلیٰ کمال میرے اندر پایا جاتا تھا میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ اب یہاں سے واقعی ایک اصلاحی روش، میری مائیں، بلکہ مائیں نہیں، میری بیٹیاں اور میری بہنیں اس پہ توجہ دیں۔ مائیں اپنا حق ادا کر چکی ہیں، سینکڑوں بار کا سنا ہوا واقعہ، مگر پوری نہج بدل رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پوری یہودیت کے پیمانے پر ایک منصوبہ بنایا گیا۔ منصوبہ کیا تھا؟ یہ ہے سیرت شہزادی۔ منصوبہ کیا بنا کہ کسی طرح بنت پیغمبر ہمارے گھر آ جائیں تو توہین رسالت ہمیں حاصل ہو جائے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب سیدہ کی کہانی کی پوری پلاٹنگ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس معجزے کو کہانی کہہ کے اس کی عظمت کے گلے پہ کند خنجر چلایا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، کہانی نام دے دیا گیا۔ یہ شہزادی کا معجزہ اور ہے، کہانی اور ہے۔ کہانی میں زیادہ تر فرضی پلاٹ ہوتے ہیں، توجہ دے آپ، معجزہ اور ہے۔ پوری یہودیت کے پیمانے پر یہ منصوبہ بنا کہ کسی طرح توہین پیغمبر عمل میں آ جائے، تو ایک شادی کا پلان بنایا گیا مصنوعی طور پر۔ ایک دلہن کو سجا کر ایک حجرے میں بٹھا دیا گیا۔ میری لفظ میرے بچوں تک پہنچنی چاہیے تھی، میں اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، انہی کو یہاں سے ٹارگٹ اور ہدف بنا رہا ہوں۔ پورا منصوبہ کیا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین بہترین لباس، بہترین زیورات، بہت توجہ، بہترین آرائش میں رہیں گی، اور بنت پیغمبر یعنی شہزادی فاطمہ بوسیدہ 72 پیوند کی ردا اوڑھ کر جب آئیں گی تو توہین رسالت ہو جائے گی۔ میں بار بار یہ فقرہ دہرا رہا ہوں کہ میرے بچے میرے بیان کے ساتھ آئیں۔ یعنی اتنا شعور اس دور کے یہودیوں کے پاس بھی تھا کہ اگر توہین زہرا معاذ اللہ ہو گئی تو توہین رسالت طے ہے۔ اتنا شعور مسلمانوں کے پاس نہیں تھا کہ تکذیب زہرا خالی تکذیب زہرا نہیں ہے، تکذیب رسالت ہے۔ توجہ دے، ورنہ کیا پریشانی تھی؟ کون ایسی شادی ہوتی ہے جس میں مرد کا جانا حرام ہوتا ہے؟ چلیے عورتوں کا جانا واجب ہوتا ہے، مگر کسی شادی میں مرد کا جانا حرام تو نہیں ہے۔ آپ نوید براہ راست سرکار کو دیتے، سرکار ہمارے یہاں شادی آپ آئیے۔ ایسا نہیں کہ حضور بھی بڑا اچھا کپڑا پہنتے تھے۔ توجہ دے آپ، جو اس گھرانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے پڑھنا کیا ہے، مگر نوید پیغمبر کو نہیں دیا گیا، نوید شہزادی کو دیا گیا۔ یعنی یہودی بھی جانتا ہے کہ فاطمہ شریک رسالت ہے۔ توجہ دے آپ، سوسانی کی پوری منزل ہی سے شروع ہوئی ہے، فاطمہ شریک رسالت ہے۔
اچھا چلیے نوید آ گیا، کیسے نوید آیا، وہ کہاں آئے، میں شاید واقعہ پورا نہ کر پاؤں، ادھورا چھوڑ دوں گا، اور یہ میرا اپنی خطابت کا نقص ہے جسے میں کمال سمجھتا ہوں کہ مجمع بہرحال یہ کہتا ہوا جائے کہ مولانا کو پڑھنے نہیں آتا، آدھی مجلس پڑھی۔ کیسے آئے، وہ کہاں آئے، پیغمبر کے دروازے پر آئے، پیغمبر سے ملے، سرکار ہماری بیٹی کا عقد ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو فاطمہ میرے گھر تشریف لے جائیں، مجھے نہیں معلوم یہ جملے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے۔ جیسے ہی یہودیوں نے یہ بات کہی، یہ بات ذہن میں رہے کہ جس کے جانشین کی تلوار 70 نسلوں کا جائزہ لے کے چلے، کیا وہ نبی نہیں جانتا تھا کہ اس دعوت میں کتنی بڑی عداوت ہے؟ مگر اکرم الضیف ولو کانا کافرا، دروازے پر آئے ہوئے مہمان کو رسوا نہ کیا تاکہ دنیا اخلاق پیغمبر پہچان۔ توجہ کا سرکار ہماری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو فاطمہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، نبی نے کیا شرعی جواب دیا کہ لیکن اگر عقد فاطمہ سے پہلے تم آتے تو میں ذمہ دار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تم عقد زہرا کے بعد آئے ہو، لہذا اگر زہرا کو لے جانا تو در علی پہ جاؤ۔ یعنی رسول نے اپنی حیات میں بتایا کہ مشکل کشا کون ہے۔ نبی نے باب شریعت وا کر دیا اور شریعت سمجھانا شروع کر دیا یہودیوں کو کہ شادی سے پہلے تو باپ ذمہ دار ہوتا، مگر شادی کے بعد اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، ولی ہو جاتا ہے صیغہ عقد کے ذریعے سے۔ لہذا اگر فاطمہ کو لے جانا ہے تو تم علی کے در پہ جاؤ۔ اب وہ پورا مجمع نبی کے در سے ہٹا اور کہاں آ گیا؟ مولا کے در پہ آ گئے۔ یا علی ہماری بیٹی کا عقد ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ ہمارے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ ایک ایک لفظ توجہ سے سن لیں، میری بیٹیاں میری بہنیں سن لیں، یہی حاصل مجلس ہے۔ جیسے ہی انہوں نے علی سے مولا سے یہ فقرہ کہا، مولا نے ایک فقرہ کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کس لیے آئے ہو۔ خدا نخواستہ اگر ہماری اہلیہ کو کوئی اس نیت سے بلانے آ جائے تو ماروں گا کم دوڑاؤں گا زیادہ، مگر کیا کہنا اخلاق اہل بیت۔ اب پوری شریعت کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شوہر مالک ہے، وہ بھی بزبان پیغمبر، بزبان خطابت نہیں، مگر جیسے ہی یہ بات علی تک پہنچی، علی نے ایک فقرہ کہا کہ میں تمہارا پیغام بنت پیغمبر تک لے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ شریک حیات پر خالی حکم نہیں لگایا جاتا بلکہ مشورہ بھی لیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات۔ کہ میں تمہارا پیغام بنت پیغمبر تک لے جاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج کے دور کا مفتی ہوتا تو پوچھتا حضور وہ کھائیں گی کیسے وہاں، یہ اور وہ طیب اور یہ طاہر، یہ طیب و طاہر، وہاں اتنے مسائل، کچھ نہیں کہا، میں تمہارا میسج بنت پیغمبر تک لے جا رہا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو چلی جائے۔ میں گفتگو کو یہیں سے سمیٹنا چاہتا ہوں مگر اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ علی گھر میں آئے، کہ لگے بنت پیغمبر، آپ لفظ سنیں، بنت پیغمبر۔ کچھ یہودی آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے تاکہ دنیا علم امامت پر بحث نہ کرے۔ توجہ دیا، کیا کہا علی نے؟ کچھ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں، کہا کچھ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہاں شادی ہے
اور وہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی اتنی احتیاطی روش سے علی نے گفتگو کی، شہزادی نے بالکل بات کو پورا کر دیا کہ یا علی، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ شہزادی نے علم علی کو آگے رکھا، اپنی جانکاری کو پیچھے رکھا۔ توجہ دے، کہا یا علی آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے آنے کے معنی اور مقصد کیا ہے۔ اگر میں اس بوسیدہ لباس میں چلی گئی تاکہ دنیا علم اہل بیت پر بحث نہ کرے، یہ سب جانتے تھے، سب جان کر اس واقعے کو کیا منزل عطا کی ہے۔ کا سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر صرف لفظ میں بدل رہا ہوں۔ کہا یا علی آپ جانتے ہیں اگر میں اس لباس میں چلی گئی تو ان کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب اسے شاعری کی زبان میں ایک مصرع کہہ لیجئے جو بی بی نے کہا کہ اگر میں بوسیدہ لباس میں چلی گئی تو توہین ہو جائے گی میرے بابا کی یا اس گھرانے کی۔ اس مصرے پر مصرع وہی لگا سکتا ہے جس کی بولی جانے والی زبان نہج البلاغہ ہو۔ توجہ دے آپ، اس مصرے پر مصرع وہی لگا سکتا ہے جس کی بولی جانے والی زبان نہج البلاغہ ہو۔ بس جیسے ہی شہزادی نے یہ فقرہ کہا یا علی آپ تو جانتے ہیں میں اس لباس میں چلی گئی تو پھر توہین رسالت انہیں حاصل ہو جائے گی، یا معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کا مقصد انہیں مل جائے گا۔ کیا مصرع میرے مولا نے لگایا کہ بی بی یہ مرثیہ وہ پڑھے جس کے ہاتھوں میں اختیار نہ ہو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے لہذا بات مکمل نہیں کر سکتا، توجہ دے آپ۔ کا بی بی یہ مرثیہ وہ پڑھے جس کے ہاتھوں میں کیا نہ ہو، اختیار نہ ہو۔ کہ یا علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ اگر تم چاہو تو لباس جنت آ جائے۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہوں تو لباس جنت آ جائے۔ توجہ، اگر تم چاہو تو لباس جنت آ جائے، اگر تم چاہو تو زیورات جنت آ جائے۔ آپ مجھے بتائیں، جیسے نبی نے انہیں علی کے در پہ بھیج دی، یہ مسئلہ عام شریعت کا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ نبی خالی باپ ہے۔ زہرا کے رسول کا نام ہے محمد عربی۔ اگر پیغمبر براہ راست زہرا کو بھیجنا چاہے تو مولا روک دیں گے؟ کوئی ہے ایسا جیالہ جو کہہ دے نہیں صاحب مولا روک دیں گے؟ نہیں۔ نبی کو ایک خصوصی حق حاصل ہے رسول ہونے کا، رسول سب سے اولا ہوتا ہے۔ اب پھر لفظوں کو دہرا رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہے کہ رسول نے علی کے در پہ بھیجا، علی نے معاملے کو پلٹا کر زہرا کے دروازے پر زہرا کے حوالے کر دیا کہ اگر وہ جانا چاہے تو چلی جائیں، اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاہو تو لباس جنت آ جائے، اگر تم چاہو تو زیورات جنت آ جائے۔ آپ یقین کریں، اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ زہرا اس یہودی کے گھر نہ نبی کے کہنے سے گئی ہے نہ علی کے کہنے سے گئی ہے۔ جو یہ جنت سے لباس آ رہا ہے یہ لباس نہیں ہے، اللہ کا اجازت نامہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم جاؤ۔ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ مشیت کا اجازت نامہ ہے، اللہ جنت سے لباس بھیج رہا ہے۔ یہاں تو ایک گفتگو خالی ہو رہی تھی کہ اگر تم چاہو، مگر ما تشاؤنا کے خالق نے اس لفظ کی آبرو بچا لی کہ ہم تو وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو۔ فوری طور پر جنت سے لباس آ گیا، زیورات آ گئے، اور کون لایا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ حوالے کے لیے میں قبلہ اور اپنے علماء کرام کو نظر انداز کرتے ہوئے خالی بچوں کو حوالہ دے دوں اس سلسلے میں۔
کہ غالباً تنظیم کا جو کورس ہے اس میں بھی درجہ 3 کی اردو ریڈر میں یہ پوری نظم شامل ہے کہ اہل تاریخ نے لکھا ہے یہ سچا قصہ، ایسا قصہ کہ نہیں جس میں ذرا بھی شبہ، کہ ایک یہودی تھا کہ تھا جس کا مدینے میں مقام، دشمن بانی اسلام عدو ایمان۔ کسی بڑی کتاب کی حوالے کی ضرورت تو نہیں ہے، توجہ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جنت سے حور آ گئی، حالانکہ یہ تاریخی چیپٹر ہے جو پورا کیا جا رہا ہے، ورنہ جس کے صدقے میں حوریں خلق ہوئی ہو وہ آ کے زہرا کو کیا راستہ کریں گی؟ توجہ دیا، یہ صرف ایک تاریخ کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن انکار وہ کرے جس کے پاس علم ہو، میں تو مہا اجہل آدمی ہوں۔ توجہ دیا، لہذا اب ایک حور آ گئی، اس نے ذرا کہ سامان لے کے آئی تھی، نظم میں بھی ہے تاریخ میں بھی ہے کہ حوروں نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا، سنوارا، سجایا۔ ایک لفظ اصلاح معاشرہ کے نام پہ سن لے کہ اب شہزادی تیار ہو رہی ہیں، یہ ابو طالب کی بہو ہے جو ابو طالب کے گھر سے نکل کر یہودی کے گھر جا رہی ہے اور بلانے پر جا رہی ہے۔ درخواست رسول کی بارگاہ میں ڈالی گئی ہے، علی کی بارگاہ میں ڈالی گئی ہے۔ 2 درخواست کے بعد زہرا اپنے گھر سے شادی میں نکلی۔ طالب علمی کے دور میں میں اور میرے بڑے قریبی دوست مولانا اعجاز حسنین صاحب غدیری، اس میں بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں ان کو، بہت اچھے خطیب، رمضان کے بعد جب مدرسہ کھلا تو محلے میں ایک صاحب کے ہاں شادی تھی اپنی برادری میں۔ اب ہم اپنے کمرے میں شادی کا کارڈ ڈھونڈ رہے تھے، ہم اور وہ دونوں آدمی۔ یہ ہم دونوں کی شادی سے پہلے کا واقعہ جب ہم لوگ کھانا تلاش کرتے تھے۔ اب نہ انہیں کارڈ مل رہا نہ مجھے مل رہا، بھائی رمضان میں مدرسہ بند تھا تو ہم سے کہنے لگے ہمارے دوست اعجاز صاحب کہ اماں ہم لوگ کو بھول تو سکتے نہیں، کارڈ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، چلو چلتے ہیں، اگر نہ بھی کارڈ دیا ہوگا تو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، اور مومن کے دل کو خوش کرنا عبادت ہے۔ تو میں نے کہا ولیمے ہی میں یہ تصور پیدا ہوا، نماز جنازہ میں کبھی یہ توفیق نہ پیدا ہوئی ہمیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ تو اب 2 بہترین درخواست، نبی کی بارگاہ میں، علی کی بارگاہ میں، حوروں نے اپنے ہاتھ سے بقول روایت اور راوی نظم شاعر کہ اپنے ہاتھوں سے سجایا اور سنوارا، اور اب شہزادی کو جانا ہے۔ اب یہ میری اپنی لفظ ہے، اسے آپ نہ کہانی میں تلاش کریے گا نہ روایت اور واقعات میں تلاش کریے گا۔ جب شہزادی جانے لگی تو ہو سکتا ہے یہ خادمہ ہے نا جو آئی ہیں، اور مسئلہ وہاں شان دکھانے کا ہے، اور اس طریقے سے شان دکھانا ہے اور عظمت دکھانی ہے کہ اس وقت کے حاشیے پر بھی کہیں غربت کا چراغ جلنے نہ پائے، ورنہ پھر فرق کیا ہوگا۔ انہوں نے بلایا ہی اسی لیے کہ یہ پھٹے اور بوسیدہ لباس میں آئیں گی، تو شہزادی آپ ان حوروں کو ساتھ لے لیں، یہ خادمہ بن کر جائیں گی، خادمہ بن کر جائیں گی تو ان کا پورا منصوبہ فیل ہو جائے گا۔ میں اپنی مجلس کو اور بیان کو یہیں پہ روکے دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ورنہ مسائی بزان کے وقت سے جا کے مل جائے گا۔ صرف ایک لفظ سن لیجئے، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع کو پورا کر دیا جائے گا کہ شہزادی چلی تو حوریں چلی ہوں گی۔ اب یہ ہوں گی کی بات ہے تاکہ آپ سمجھ لیں، یہاں سے خطابت چل رہی ہے، روایت نہیں۔ جیسے ہی یہ چلی ہوں گی شہزادی نے کہا ہوگا نہیں تمہیں نہیں جانا ہے، تنہا مجھے جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا ہم آپ کی خادمہ ہیں، تو شہزادی نے جواب دیا ہوگا کارڈ خالی میرے نام آیا ہے، ایک کارڈ پہ 10 آدمی کا جانا۔ آج کے دور میں جو رائج ہے کہ چلیے 100 روپے نوید تو لکھانے ہی ہے، پورا گھر چلا جاتا ہے۔ توجہ دیا،
100 روپے نوید لکھانا ہے نا، چلو تم بھی چلو بابو، تم بھی چلو بھیا، تم بھی چلو، ارے نوید آیا ہے۔ کیا عدالت کا معیار ہے؟ کہا صرف مجھے مدعو کیا گیا ہے تو جب میرا شوہر نہیں جا سکتا، ہائے ہائے ہائے، آپ شہزادی کی سیرت پہچانے، جب خالی مجھے مدعو کیا گیا ہے، جب میرا شوہر نہیں جا سکتا، میرا بابا نہیں جا سکتا، تو خادموں کی منزل کہاں سے آئے گی کہ وہ جائیں گی؟ مگر اسے خطابت کی نہج دے رہا ہوں قبلہ معذرت کے ساتھ کہ کیوں شہزادی نے انہیں منع کر دیا ہوگا؟ میں کہیں فاؤل کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کر دیا ہوگا کہ شہزادی کو بھی معلوم تھا اور خدا کو بھی معلوم تھا کہ وہاں واقعہ کیا عمل میں آئے گا، لہذا بی بی تنہا گئی تاکہ دنیا جان لے معصوم کسی محاذ کو سر کرنے میں صحابی کا محتاج نہیں ہوتا، صحابیت اس کی محتاج ہوتی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد علیہ بس شکر گزار۔ اگر اتنی بات پہنچ گئی تو وقت بچا نہیں، ورنہ کچھ تفصیل اور آپ کے حوالے کر دیا جاتا۔ ویسے بھی آپ مجھ کو مستقل 1 گھنٹہ سنتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج کے دور کا نہ خطابت کا ہاضمہ اتنا مضبوط ہے، نہ سماعت کا ہاضمہ اتنا مضبوط ہے کہ اس وقت کو تجاوز کیا جائے۔ میرے پاس 11 منٹ بچے ہیں، میں اسی میں مصائب کی تکمیل چاہتا ہوں۔ اس میں اگر 1-2 منٹ کا اضافہ یا کمی ہو جائے تو بانی مجلس سے معذرت ہے، اضافہ ہو جائے تو سننے والوں سے معذرت ہے۔ کیا کہنا، اللہ نے کیا عظمت شہزادی کو عطا کی تھی۔ اب 4 فقرے جو مجھے مصائب تک لے جائیں گے، حالانکہ یہ 4 ٹاپک الگ الگ مجلس کے ہیں، صرف سرخیاں آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں۔ ایک انگریز رائٹر نے شہزادی پر قلم اٹھایا، واقعہ بالکل ادھورا میں نے پڑھا، یہ وعدہ ہے کہ پھر واقعے کی تکمیل کر دوں گا۔ ایک انگریز رائٹر نے شہزادی پر قلم اٹھایا تو ایک فقرہ لکھا کہ بنت پیغمبر فاطمۃ الزہراء مادر حسنین شریک حیات علی کائنات کی اکیلی خاتون ہے کہ جس کی چلتی ہوئی چکی سے کلمے کی آواز آتی تھی۔ توجہ دے، شہزادی چکیاں چلاتی تھی تو چکی کے چلنے میں جو فطری آواز ہے وہ آواز نہیں آتی تھی، چلتی ہوئی چکیوں سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پتھروں کو خدا مان لینا اور ہے، پتھروں سے کسی کی خدائی کا کلمہ پڑھوانا۔ شکر گزار۔ پہلا فقرہ، 3 فقرے درمیان میں اور بچے ہیں اور یہی فقرے وقت کے اعتبار سے زائد ہو جائیں گے، مگر یہ بڑا اہم پیغام ہے، اپنے بچوں کے حوالے، اپنے نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ چلتی ہوئی چکی سے کلمہ توحید کے نغمے نشر ہوتے تھے تاکہ دنیا پہچان لے کہ اس گھرانے کے میں آ جانے والے پتھر بھی توحید پرست ہیں، ان کی منزل الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے، ان کی فکر الگ۔ اس کے بعد دوسرا بڑا قیامت کا فقرہ اس نے لکھا کہ شہزادی دنیا کی پہلی خاتون ہے، اور اس لفظ کو سنیے گا، کہ جس نے خادمہ کی خدمت کی ہے۔ خادمہ سے خدمت لینا اور ہے اور خادمہ کی خدمت کرنا اور ہے۔ آج کی بہو بیٹیاں اعزاء اور اقربا کی خدمت سے فرار اختیار کرتی ہیں۔ کیا ہے سیرت زہرا؟ آپ جانتے ہیں، مسائل میں آپ نے بارہا یہ فقرہ سنا ہے، ایک دن گھر کا پورا کام فضہ انجام دیتی تھی، ایک دن گھر کا پورا کام شہزادی انجام دیتی تھیں۔ دنیا کوئی ایسی مالکہ لا کے دکھائے تو صحیح کہ جو خادمہ کی خدمت کرتی ہو۔ کیا در سے مساوات دنیا کو دیا ہے کہ اگر یہ در نہ ہوتا تو مساوات کی لفظ مر گئی ہوتی، اسے حیات نہ ملتی۔ یہ زہرا کا کمال تھا۔ ختم ہو گئی مجلس،
تیسرا فقرہ سنیں گے، وہ یہ لکھتا ہے کہ بنت پیغمبر کی اکیلی رضا ہے جس نے شمعون کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا، بوسیدہ رضا نے یہودیت کو کلمے کی دعوت دی۔ عام طور سے اپنی زبان سے پیش آ کر اخلاق کا مظاہرہ کر کے کلمہ توحید کی سرحدوں تک کسی کو لانا اور ہے، رضا گھر سے شہزادی نے بھیجی تھی۔ آپ لوائج الاحزان اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، پوری تفصیل اس میں پائی جاتی ہے۔ مگر بوسیدہ رضا دیکھ کر شمعون یہ کہہ کے رونے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کر دے وہی خدا والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لیکن شمعون کو معلوم تھا گھر میں 2 فاقے ہو چکے، مگر رضا گروی رکھنے کے لیے نہیں آئی۔ مگر جب ایک مسجد میں اللہ کے گھر میں مہمان آ گیا تو بنت پیغمبر نے رضا شمعون کے ہاں گروی رکھ دی، جبکہ رضا عورت کا واجبی پردہ ہے، پردے کا جز ہے، مگر اسے بھی زہرا نے اسلامی مہمان کے نام پر گروی رکھ دیا تاکہ دنیا پہچانے اسلام کی تھیوری کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، اسلام کی منزل کیا ہے۔ اور آخری لفظ چوتھا فقرہ وہ لکھتا ہے، زہرا دنیا کی اکیلی خاتون ہے جس نے نام یا بذات حسین اسلام کو پالا ہے، دی نستو حسین دی پناہستو حسین، اپنے بچے کو پالنا اور ہے اور اسلام کو پروان چڑھانا اور کیا حق ادا کیا شہزادی نے۔ مگر کیا زمانہ یہ بھول سکتا ہے کہ جس زہرا نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہو، راوی کا بیان، ذاکرین کی گفتگو، 18 برس کی عمر میں وہ زہرا عصا کا سہارا لے کے چلنے لگی۔ 18 برس عین جوانی کی عمر ہوتی ہے، 18 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، مگر ہائے بنت پیغمبر 18 برس کی عمر میں آج تک دنیا نے 18 برس کی ضعیفہ نہ دیکھا جس کی کمر خمیدہ ہو گئی ہو، جسے 18 برس کی عمر میں یہ مرثیہ پڑھنا پڑا ہو، صبت علیہ مصائب لو انہا، یہ میرے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ڈالے گئے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو دن رات کی شکل میں بدل جاتے۔ اب ذرا صبر سکینہ آپ دیکھیں، اے شہزادی آپ نے بابا کا اٹھتا ہوا جنازہ دیکھا ہے، آپ نے اپنا وہ وقار دیکھا ہے، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی سکینہ شام غریبہ میں اپنے بابا کا لاشا تلاش کر رہی ہے، شمر کے تماچے، کرتے کے دامن میں آگ۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار یہ اتنا بڑا مجمع ان حالات میں مجلس حسین میں آیا ہے، آج کے دور میں پھیلی ہوئی بیماری سے ان سب کو دور رکھنا، کہ شہزادی فاطمہ کو ان کے حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں، جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خاص طور سے 2 افراد نے اپنے مریضوں کے لیے مجھ سے دعا کے لیے کہا، پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ یہ عزیزوں، یہ رونے والوں، 2 چھوٹے چھوٹے منظر مصائب کے نام پر پڑھوں گا، لیکن معال مجلس مصائب سنو عزادارو، سنو رونے والوں۔ 6 امام کے دور کا یہ واقعہ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام سنی ہوئی روایتوں سے بچ کر مصائب پڑھ دیا جائے۔ 6 امام کے دور کا ایک واقعہ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ 6 امام اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ اپنے
بیت الشرف کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ چاہنے والا ایک شخص روتا ہوا آیا۔ مولا نے رونے کی وجہ پوچھی، کہا مولا ابھی میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک عورت کو جلاد تعزیانے لگا رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک عورت کو جلاد تعزیانے لگا رہے تھے، ظالم تعزیانے لگا رہے تھے۔ کہا کیوں لگا رہے تھے؟ کہا اس کی خطا کل یہ تھی کہ اس نے قاتلین زہرا پر لعنت بھیجی۔ اے رونے والوں، مولا رونے لگے، کہا مجھے معلوم ہے، مجھے سب معلوم ہے، اسے فلاں زندان میں قید کر دیا گیا ہے، اتنا جرمانہ رکھا گیا۔ مولا گھر کے اندر گئے، ایک تھیلی لے کر آئے پیسوں کی، اس کے حوالے کیا، کہا لے جا اسے آزاد کرا دے، جب وہ باہر نکلے تو میرا سلام کہہ دینا، کہنا فرزند رسول نے سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت ہو تو زندان سے نکلنے کے بعد میرے گھر آ جائے۔ ظاہر ہے کہ مولا دعوت دے رہے ہیں، وہ شخص پیسے جمع کر کے اسے رہا کرواتا ہے۔ وہ عورت باہر نکلی، فرزند رسول کا سلام پہنچا، تڑپ کے رونے لگی، آقا آپ نے محبت کا حق ادا کر دیا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ فرزند زہرا مجھے سلام کہلوائے۔ کہا نہیں، مولا نے سلام کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر موقع ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر آ جانا۔ وہ سیدھے مولا کے دروازے پر پہنچی، مولا برائے استقبال کھڑے ہو گئے، تو جو لوگ مولا کے ساتھ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ مولا نے پوچھی یہ بات، تجھے کیوں تعزیانہ لگایا گیا، تجھے کیوں قید میں رکھا گیا؟ مولا نے کہا اس نے کہا مولا میں گزر رہی تھی، ارباب احساس تڑپ کے رو گے، میں نے مصائب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، رو گے تڑپ کے۔ مولا نے پوچھا کیوں تجھے تعزیانہ لگایا گیا؟ اس نے کہا مولا میں ایک راستے سے گزر رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا، میں زمین پر پہلو کے بر گر گئی، جب میں گری تو میری پسلیوں کی ہڈیوں میں چوٹ لگ گئی۔ اے فرزند زہرا، میری پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں مگر درد برداشت نہ ہو پایا، مجھے زہرا کی مظلومیت یاد آ گئی، ہائے جس زہرا کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ذرا سے حوصلہ اور پیدا کرو رونے والا۔ آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، آنے والے سارے مومنین کی دلی خواہشوں کو برلا، کوئی یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے۔ بس ایک چھوٹا سا منظر، میرے استاد مولانا حسین مہدی صاحب حسینی الحیات بامبے، بڑی طویل مدت ایران میں انہوں نے گزاری ہے، غازی پور کے رہنے والے بامبے رہتے ہیں۔ انہوں نے بنارس میں ایک مجلس پڑھی، میں اسی روایت پر مسائل کو تمام کر دوں گا، مگر گزارش ہے رومال زہرا خالی نہ جانے پائے، آپ عزادار کی حیثیت سے آئے ہیں، آج آپ شہزادی کو ان کی ماں زہرا کا پرسہ دے لیں، آج آپ آقا حسین کو ان کی پہلو شکستہ ماں کا پرسہ دے لیں۔ دھیرے دھیرے شہادت معصومہ کی تاریخیں قریب بھی آ رہی ہیں، یہ حق ہے کہ پڑھ دیا جائے۔ اے عزادارو سنو، راوی کہتا ہے، انہوں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص امام کے پاس آیا، آن کر کہتا ہے آقا آپ کی جدہ زہرا کی عمر کتنی تھی؟ مولا تڑپ کے رونے لگے، اے بھائی میری جدہ کی عمر میں اختلاف نہیں ہے، میری جدہ کی قبر کہاں ہے اس میں اختلاف ہے۔ ہائے زہرا جس کی صحیح قبر کا اندازہ بھی آج تک نہ ہو پایا۔ اے عزادارو، خدا وہ دل لائے کہ جنت البقیع میں شہزادی کی قبر باقاعدہ بشکل روضہ تعمیر ہو جائے۔ میں نے مسائل ختم کر دیا، جیسے ہی اس نے مولا سے یہ بات پوچھی، مولا آپ کی جدہ کی عمر کیا تھی؟ غالباً 5ویں یا 6ٹھے امام کے حوالے سے انہوں نے پڑھا،
کہ مولا روئے تڑپ کے، میری جدہ کی عمر میں اختلاف نہیں تھا، کہا مولا میں سننا چاہتا ہوں، کہا میری جدہ 18 برس کی تھی، کہا مولا پھر 18 برس کی عمر میں یہ کمر خمیدہ کیسے ہو گئی؟ 18 برس کی عمر میں کہیں کمر خمیدہ ہوتی ہے؟ اس نے مولا نے کہا کس نے کہہ دیا کہ میری جدہ کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی؟ کہا لوگ کہتے ہیں، کہا جب میری جدہ کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹی تو ایک ہڈی کلیجے میں در آئی، جب میری جدہ کھڑی ہو کے چلتی تھی تو وہ ہڈی بڑی اذیت پہنچاتی تھی۔ ہائے وہ زہرا کل بھی مرثیہ پڑھ رہی تھی، آج بھی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم بحق الزہرا بیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہمیں اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرض کو پورا کر دے، بیمار کربلا کے تصدق میں جو بیمار ہوں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے کریم مالک، میرے رحیم پروردگار، اسلام دشمن طاقتوں کو سرنگو فرما، آیات اعظام علماء کرام ذاکرین بعمل کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے۔ پروردگار زمانہ اور حالات دونوں بہت خراب ہیں، جہاں جہاں تیرے مخلص بندے پائے جاتے ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے انہیں جوار شہزادی اسلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یہ میرے کریم مالک، ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا پروردگار تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے گلو نازنین علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال بدن کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کے اس نیل گو رخسار کا جس رخسار کی رنگت شمر کے تماچوں سے کربلا سے شام تک اس دور کے جغرافیائی اعتبار سے 2380 کلومیٹر روزانہ تبدیل ہوتی رہی۔ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، یہی آنسو ہے، یہی مصائب ہے، یہی ذکر غریب زہرا ہے، اسی کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ قرار دے۔ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، وقت ظہور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مہر جہاں مرحومہ بنت مرزا عابد علی صاحب بیگ کی روح کو ایصال کر دیں۔ وہی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد